عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جن ہمارے جماعتی دوستوں نے آج کے اس جلسہ کے لیے محنت اور تعاون کیا، میں تمام جماعتی احباب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام دوستوں کی یہ محنت اور کوشش اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس کائنات کے انسانوں میں سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں۔ جو انسان دنیا میں آیا کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی انسان سے قصور ہو ہی جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام وہ کائنات کے عظیم انسان ہوتے ہیں کہ گناہ کرنا تو بات کی بات ہے، اللہ اپنے پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہے۔ اور نمبر 2، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں جو بھی نیک عمل کروں، بڑا یا چھوٹا، اللہ کریم وہ میرا نیک عمل قبول کر کے مجھے اجر اور ثواب سے مالا مال کر دے۔ میں نے آپ دوستوں کو جو مسئلہ سنانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ معاف کیسے ہوگا اور اللہ کے دربار میں سے ثواب کس کو نصیب ہوگا؟ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو یہ سندھی آتی ہے، خوش آئے ہو؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کتنی محبت سے پوچھا ہے آپ سے، بیو خیرہ، بس مجھے یہ بھی آتی ہے، بھلی کرے آیا، بس۔ اب سنیں بیٹا، آواز اونچا کرو، مہربانی کرو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ وأجر کبیر۔ سورت کا نام سورت الملک، 29واں پارہ، آیت نمبر 12 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ جیسے قرآن پاک زبان سے پڑھنا ثواب ہے، جیسے قرآن پاک کانوں سے سننا ثواب ہے، آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا میں اللہ کریم ان کے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور نمبر 2، وَأَجْرٌ کبیر، اجر اور ثواب بھی بہت بڑا عطا کروں گا۔ غلطیاں بھی ساری معاف ہو جائیں گی، بہت بڑا اجر و ثواب بھی مل جائے گا، لیکن بندہ ایک شرط پوری کر لے۔ اللہ کریم کون سی شرط؟ فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بہت بڑا اجر و ثواب بھی نصیب ہو جائے گا۔
جو بندے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اب آپ کو حدیث پاک کی مثال سناؤں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں سے 3 بندے جا رہے تھے، سفر کرتے 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 یکدم طوفان آ گیا، برسات شروع ہو گئی، آندھی ہے، بارش ہے، برسات ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ تینوں بندے برسات سے بچنے کے لیے پہاڑ میں غار نظر آ رہی تھی، غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ کریم نے پہاڑ کے اوپر پڑے ہوئے پتھر کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے پتھر نے نیچے آنا شروع کر دیا۔ نیچے آتے آتے پتھر غار کے منہ پر آ کر بند ہو گیا۔ اب تینوں بندے غار کے اندر قید ہو گئے، اور یہ ایسا قید خانہ ہے اللہ کے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھتے ہیں نا؟ میں نے مسئلے سنانے ہیں درمیان میں۔ دنیا کا جیل خانہ ہو، میری 4 انگلیاں سارے دوست دیکھیں، دنیا کا جیل خانہ ہو، لوگ ضمانت کے ذریعے قیدی چھڑا لیتے ہیں۔ دنیا کا جیل خانہ ہو، رشوت دے کر بندہ باہر آ جاتا ہے۔ نمبر 3 دنیا کا جیل خانہ ہو، سفارش کے ذریعے بھی قیدی باہر نکل آتا ہے۔ نمبر 4 دنیا کا جیل خانہ ہو، قیدی کے وارث جیل توڑ کر بھی قیدی نکال لیتے ہیں۔ یہ 4 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں باہر آنے کے۔ ضمانت 1، رشوت 2، سفارش 3 اور طاقت 4۔ لیکن یہ غار والا قید خانہ، غار والا جیل خانہ ایسا جیل خانہ ہے اللہ کریم کے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب خیال، یہ 3 بندے برسات سے بچنا چاہتے تھے، اللہ کریم ان کو غار کے اندر قید کرنا چاہتا تھا۔ مرضی انسان کی پوری نہیں ہوتی، مرضی رحمان کی پوری ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام ہے سورت البروج۔ فرمایا فعال لما یرید، آیت نمبر 16 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آخری پارہ سورت البروج، حوالہ سامنے ہے۔ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ اب 3 بندوں نے مشورہ کیا کیسے باہر نکلے۔ پتھر کو دھکا دیا لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا۔ پتھر تو غار کے منہ سے اس وقت ہٹے گا جب اللہ کریم ہٹائے گا، ایسے کیسے ہٹے؟ تینوں بندے مجبور ہو گئے، ساری طاقت لگائی ہے لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہماری طاقتیں تو جواب دے گئی ہیں، ساری دنیا کے اسباب ختم ہو گئے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ہم غار کے اندر قید ہیں۔ اب ہمارے اسباب سارے ختم ہو گئے، اللہ والا دروازہ تو کھلا ہے۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام کھلا ہوا ہے۔ فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ حوالہ دیکھیے، آپ کو دیکھنے کا بھی اللہ ثواب دے دے۔ آیت نمبر 62 ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا جب بندہ
بندہ مجبور ہو جائے، بندہ بے بس ہو جائے، ساری طاقت بندے کی جواب دے جائے اور مجبور بندہ اللہ کریم کو بلائے، اللہ جی کر کے جواب دیتا ہے۔ میں نے سبق روک دیا، یہ غار والا سبق نہیں بھولانا۔ آپ کا اور میرا جسم، اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا، اللہ نے ہمارے جسم میں ہاتھ بھی دو بنائے ہیں، کندھے بھی دو بنائے ہیں، پاؤں بھی دو بنائے ہیں، ٹانگیں بھی دو بنائی ہیں، گھٹنے بھی دو بنائے ہیں، رب العالمین نے آنکھیں بھی دو بنائی ہیں، کان بھی دو بنائے ہیں، ہونٹ بھی دو بنائے ہیں، لیکن تین چیزیں اللہ نے ہمارے جسم میں دو دو نہیں بنائی، ایک ایک کر کے بنائی ہیں۔ اللہ نے ہمارا دل بھی ایک بنایا، اللہ نے ہماری پیشانی متھو یہ متھو یہ بھی اللہ نے ایک بنایا ہے، اور زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے۔ اب مسئلہ سنو، قرآن کا حوالہ سنو۔ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے سورت الاحزاب کھلی ہوئی ہے، 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ہر انسان کا دل ایک بنایا ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، غور سے دوستوں نے میری بات سننی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کا دل ایک بنایا ہے، مسئلہ سمجھا دیا۔ دل ایک ہے تو ایک دل کے اندر ڈیرا ایک اللہ کا ہونا چاہیے۔ آسان الفاظ کہوں، میرا دل دیکھنا سارے دوست، یہ مکان ایک ہے، میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں، یہ مکان ایک ہے تو دل والے ایک، مکان میں مہمان بھی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ کون؟ نہیں آپ ایسا نہیں کون؟ دوسرا مسئلہ، متھو بھی اللہ نے ایک بنایا، پیشانی، یہ پیشانی بھی اللہ نے ایک بنائی ہے، ماتھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے۔ میرے جماعتی دوستو، دل کی تختیوں پہ میرے لفظ لکھو، متھو ایک ہے، پیشانی ایک ہے، تو ایک متھو کے ساتھ سجدے کے لین بھی صرف ایک ہے۔ کون؟ نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کون؟ ماتھا اللہ بنائے اور سجدے قبر کے، ہائے ہائے، متھو اللہ بنائے سجدے گھوڑے کے آگے، متھو اللہ بنائے سجدے دربار کے آگے، متھو اللہ بنائے سجدے پیر کے آگے، متھو اللہ بنائے سجدے فقیر کے آگے۔ نہیں، پیشانی ایک ہے، ماتھا ایک ہے، تو ایک ماتھے کے ساتھ سجدے کے لین بھی صرف ایک ہے۔ تیسرا مسئلہ، یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام سورت البلد، یہ میں نے رب العالمین کا قرآن کھولا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 8 اور 9 حوالہ چیک کرے۔ فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی دو بنائی ہیں، انسان کے ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائے ہیں، لیکن لسانا، زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، زبان ایک ہے تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں بلانے کے لیے بھی صرف ایک ہے۔
نہیں ایسا نہیں، کون؟ جزاک اللہ، جزاک اکرمک اللہ۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو حوالے قرآن کے دکھا دوں۔ ان تین آدمیوں نے غار کے اندر رب العالمین کو بلایا، ہائے ہم نے بلانا جو چھوڑ دیا۔ 24واں پارہ، سورت کا نام سورت حامیم المومن۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے اور آیت کا نمبر ہے 60۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے میں اللہ کریم سے مانگنا تمہارا کام ہے، سن کر تمہاری خالی جھولی کو بھرنا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ اور مسئلہ سنیں، سندھ کے دوست ہمیں کہتے ہیں حضرت اللہ سے مانگنا چاہیے، ہم مانتے ہیں دینے والا اللہ ہے، ہم مانتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حضرت چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سندھی آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ ڈاکن، یہ پیر فقیر ہماری ڈاکن ہیں۔ سوال تو سمجھو، حضرت دینے والا اللہ ہے، لیکن افسر کو ملنا ہو پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے۔ یہ پیر فقیر ہمارے چپڑاسی ہیں، جیسے چپڑاسی افسر سے کام کروا دیتا ہے، یہ پیر فقیر اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ ہماری ڈاکن ہیں، یہ ہمارے چپڑاسی ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کے نیک ولیوں کو ڈاکن کہنا، چپڑاسی کہنا ولیوں کی بے ادبی ہے۔ اب قرآن پاک کا حوالہ سنیے، 26واں پارہ، سورت کا نام سورت کاوی، حوالہ سامنے ہے، آیت نمبر 16۔ دیکھیے اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہے قرآن، یہ میں اللہ کریم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ کریم ہوں۔ یہ میری اینک اتنے قریب نہیں ہے، یہ اجرک اتنے قریب نہیں ہے، یہ میرا لباس اتنے قریب نہیں ہے، یہ میرا چولو اتنے قریب نہیں ہے، یہ میری پگڑی اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ ہمارے قریب ہے۔ میں مانتا ہوں سندھ کے بھائیوں، چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چھت دور ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اس لیے ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں ڈاکن والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اونچا بتا دو سارے ساتھی، قرآن سچا؟ یہ حوالہ ہے۔ افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے۔ میں دفتر کے دروازے پر پہنچا، میری اردو تو سمجھو، میں دفتر کے دروازے پر پہنچا، میں نے چپڑاسی کو کہا تو جا کر ملاقات کرا، کیونکہ افسر کو پتہ نہیں ہے میرے دفتر کے باہر کون کھڑا ہوا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نعلم ما توسوس به نفسہ، میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں، اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہے۔ جو اللہ دل کے ارادے اور نیت جانتا ہو وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل، یہ میرے سامنے 14واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ حوالہ آخری سطر ہے، آیت نمبر 74۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال،
دنیا والوں اللہ کے لیے ڈاکن والی مثال بیان نہ کیا کرو، اللہ کے لیے چپڑاسی والی مثال بیان نہ کیا کرو، یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہو سارے جماعتی ساتھی، ساری زندگی مشکل اور پریشانی آ گئی کس کو بلائیں گے؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، کس کو بلائیں گے؟ آؤ سبق پر۔ غار کے اندر 3 بندے قید ہیں، سبق بھول تو نہیں گیا؟ وہ سبق صاحب تینوں نے زور لگایا لیکن پتھر نہیں ہٹتا، اب کیا کریں؟ آپس میں کہنے لگے اب اللہ کو یاد کرو، ہائے ہائے، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اب اللہ کریم کو بلاؤ۔ آپس میں مشورہ کیا، اگر تم نے زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ کے سامنے نیک عمل پیش کرو، اللہ یہ میں نے نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ عمل قبول کیا ہے، اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار والی پریشانی میں سے نکال دے۔ مشورہ کرنے کے بعد پہلے بندے نے دعا کرنا شروع کر دی، کہنے لگا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے۔ ایک مسافر نے دعا مانگنا شروع کی، اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، دھنار کہتے ہیں، جب بکریاں چرانے کے بعد واپس آتا تھا بکریوں کا کھیر نکال کر برتن میں ڈال کر پہلے والدین کو پلاتا تھا، بعد میں اپنی گھر والی کو دیتا تھا، بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میں بہت دور نکل گیا بکریاں لے کر، جب واپس آیا تو رات ہو گئی تھی، میں نے بکریوں کا کھیر نکالا برتن میں ڈالا، جب والد اور والدہ کے پاس پہنچا والدہ بھی سو رہی ہے، والد بھی نیند کر رہا ہے، اب کیا کروں؟ گھر والی نے کہا کھیر ہمیں دے دے، چھوٹے چھوٹے بچے پی لیں گے، بھوکے ہیں، میں نے بھی پینا ہے۔ میں نے گھر والی کو کہا نانا پہلے بوڑھے والدین کو کھیر پلاؤں گا بعد میں تمہیں دوں گا۔ گھر والی نے کہا وہ سو گئے، میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری رات دودھ والا کھیر والا برتن لے کر میں بوڑھے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، آج والدہ بات کرتی ہے، بیٹا کہتے ہے کتی بھونک نہیں۔ ہائے ہائے ساری رات والدین کے پاس کھڑا رہا۔ میں نے سبق روک دیا ہے، پھر میں سبق پر آؤں گا، یہ سبق دوستوں نے نہیں بھولانا۔ عید کا دن آتا ہے، ہم والدہ کے ہاتھ پر 1000 روپیہ رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، یہ مسئلہ سن لو، میں پھر سبق پر آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان سامنے آیا، چھوکرا کہتے ہیں، نوجوان نہیں، سدھی سکھاؤ نا مجھے، چھوکرو، ماشاءاللہ ہاتھ ملا، چھوکرو۔ ایک چھوکرو سامنے آیا، اس نے اپنی بوڑھی اماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، کندھوں پر اٹھا کر وہ چھوکرو نوجوان بوڑھی اماں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بوڑھی اماں ہے، خود اپنے قدموں کے ساتھ چل کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، بیت
اللہ کا طواف کرا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے بوڑھی اماں کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرا دیا، اماں کا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جواب سنو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان، جواب سنو، جواب جن کی مائیں زندہ ہیں سنو، سارے دوست اور بزرگ، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا میرا رشتہ ہے دین ایمان والا، میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان 7 چکر بیت اللہ شریف کے لگوا کر تو پوچھتا ہے اماں کا حق ادا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ سننا، جب تو گھر سے باہر جاتا تھا کسی کام کے لیے، جتنے تک تو گھر میں واپس نہیں آتا تھا تیری اماں تیرے لیے ٹھنڈے سانس نکالتی تھی، میرے بیٹے کو دیر ہو گئی ہے، ہائے میرا بیٹا کیوں واپس نہیں آیا؟ سارے گھر والے سو گئے، بوڑھی اماں جاگ کر تیرا انتظار کر رہی ہے، ٹھنڈے سانس لے رہی ہے، ہائے خیر ہو میرا بیٹا کیوں نہیں آ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان چھوکرو، ساری زندگی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا، ایک والدہ کے ٹھنڈے سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد کو لے کر آئے، ابو قحافہ اس کو کہا جاتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا والد، بال سفید تھے، آنکھوں سے نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لٹھ تھی ڈنڈا، ایسا ایسا حضرت ابو بکر صدیق اس کو لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ جلدی سے اٹھے، چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی، وہ چادر مبارک بھی نیچے گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا خیر تو ہے، کیوں بوڑھے والد کو لے کر آ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دی حضرت یہ 80 سال کی عمر والا میرا بوڑھا ابا ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا، پھر مجھے سبق دہرانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بوڑھے ابے کو لے کے آ رہے ہو؟ حضرت آنکھوں سے نابینا ہے، تکلیف کر کے آ رہا ہے، لٹھ کی ٹیک میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ کے محبوب 80 سال تک میرا ابا آپ کے ساتھ دشمنی کرتا رہا ہے، آج میرا بوڑھا ابا آج جناب کا کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ سننا، ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، والد بات کرتے ہم کہتے چپ کر، کسی بندے کو بات کرنے دے، ابا بندہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے والد کو کلمہ پڑھانا تھا، اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی ہے؟ میں آمنہ کے لال کو کہہ دیتے میں چل کے آ جاتا۔ حدیث میں آیا آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ تو نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قحافہ جس آمنہ کے لال کے ساتھ 80 سال تم دشمنی کرتے رہے ہو وہ اللہ کا محبوب میں ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ساری زیادتیاں معاف کر دی ہیں۔ ہاں ہم اس محبوب صلی اللہ، میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ
بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سبق پر آؤ، سبق پر۔ نوجوان کو گھر والی نے کہا کھیر ہمیں دے دو، سبق بھول گیا آپ کو۔ اس آدمی نے کہا نہیں نہیں، پہلے بوڑھے والدین کو کھیر پلاؤں گا، بچوں کو نہیں دیا، گھر والی کو نہیں دیا۔ ساری رات گزر گئی، میں والدین کے پاس کھڑا ہوں، دودھ بھی اٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں میرے والدین کس وقت اٹھیں گے، ان کو بھوک لگی ہوگی، دیر بھی نہ لگے میں کھیر پیش کر دوں۔ اللہ، میں نے یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ ساری رات میں کھیر لے کر کھڑا رہا والدین کے پاس، اللہ اس لیے تو راضی ہو جائے، تو نے یہ میرا عمل قبول کیا ہے، اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار والی مصیبت میں سے نکال دے۔ بندے نے ہاتھ منہ پہ پھیرے، اللہ نے غار والے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ مسئلہ یاد کر لو سارے بھائی، میری طرف دیکھنا۔ انسان نیک عمل کرے، دل کے کھڑکیاں کھول دو سارے دوست، نیک عمل کرے بندہ اللہ کی رضا کے لیے، تو نیک عمل کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ کیسے؟ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، دعا مانگی اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے تلاوت کی ہے، نوافل پڑھے اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے نفلی نماز پڑھی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دیا، اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کیا ہے، یہ میرا عمل قبول ہے، اسی عمل کا واسطہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، یہ وسیلہ عمل والا پیش کرنا جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ ہاں نہ تو کرو، ایک آپ کے سپیکر کا آواز کم ہے، آپ کا بھی آواز کم ہو گیا، مسئلہ سمجھ آیا؟ اب سنو، آپ کے علاقے میں کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے والا اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ چپ کر گئے ہو، مجھے آپ نے شک میں ڈال دیا، میں کہوں گا ٹھیڑی والے مردے اپنا جنازہ خود پڑھتے ہیں۔ نہیں، کون پڑھتا ہے؟ مولوی صاحب، ہم نہیں پڑھتے، زندہ پڑھتے ہیں، اردو سمجھ رہے ہو؟ فوت ہونے والے کا جنازہ زندہ پڑھتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھنا، سامنے مردہ پڑا ہوا ہے نا۔ ایک اور مسئلہ بتاؤ سارے بھائی، آپ کے علاقے میں کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے، وہ تو اپنا جنازہ خود پڑھے گا؟ نہیں، کیسے جی، ولی نہیں ہے نا؟ مسئلہ سمجھو، ہے اللہ کا ولی۔ جب میں پنجاب سے سندھ میں داخل ہوتا ہوں نا تو بورڈ لگا ہوا ہے کشمور سے پہلے، صوفیاء کی دھرتی سندھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ کا سندھ تو اولیاء کا مرکز ہے، ہر طرف اللہ کے اولیاء کرام، ان کے نشانات بکھرے ہوئے ہیں۔ خیال، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، اللہ کے سچے ولی کی جوتی کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، اولیاء کرام کی شان اور عزت برحق ہے، لیکن اللہ کا ولی بھی فوت ہو جائے اپنا جنازہ خود نہیں پڑھ سکتا، اپنے لیے خود بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے۔ میں نے ٹھیک کہا؟ سامنے میت موجود ہے اللہ کے ولی کی،
ہم نے سبحانک اللہم پڑھا، درود شریف پڑھا، پھر دعا پڑھ رہے ہیں جنازے میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے، یہ جو میت سامنے پڑا اس کو بھی بخش دے، سامنے موجود ہے، اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے۔ اور جب کئی من مٹی کے نیچے قبر میں دفن ہو گیا، اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایماندار فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ سے مانگو، اچھا ساری زندگی خیال کرنا، کسی دربار پر جا کر، کسی مزار پر جا کر نہیں کہنا اللہ میں اس کے در پر آیا ہوں، اللہ میری سنتا نہیں ہے، اس کی بات اللہ موڑتا نہیں ہے، تو میرے لیے سفارش کر۔ نہ، بلانا ہے تو ڈائریکٹ کس کو بلانا ہے؟ اونچا اونچا کس کو بلانا ہے؟ خیال کرنا، کسی دربار پر جا کر نہیں کہنا تو میرے لیے دعا کر، اس کے لیے مغفرت کی دعا ہم نے کرنی ہے۔ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، حدیث میں آ گیا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور کئی مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اچھا ذرا نکلو، غار سے نہیں نکل سکتے، دوسرے بندے کو کہا تو دعا کر، اگر تو نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ کے سامنے پیش کر۔ دوسرے بندے نے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ مجھے مزدوری کرانے کی ضرورت تھی، کام کروانا تھا، میں چلا گیا، ایک مزدور کو لے کر آیا، اس نے کام کیا، جب میں نے اس کو مزدوری دی مزدور ناراض ہو گیا، اس نے کہا یہ مزدوری تھوڑی ہے، میں نے کہا نہیں پوری ہے، اس نے کہا نہیں، ناراض ہو کر چلا گیا مزدور۔ اللہ میں نے اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا، کاروبار شروع کر دیا، بکریاں بن گئی، کاروبار بڑھتا گیا، گائیں زیادہ ہو گئی، بکریوں کا بھی ریوڑ ہے، بہت ساری گائیں بھی ہو گئی ہیں۔ بڑی مدت کے بعد وہ مزدور واپس آیا، مجھے کہنے لگا میں نے بڑی مدت پہلے تیری مزدوری کی تھی، ناراض ہو کر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب دوبارہ تیرے پاس آیا ہوں، مہربانی کر مجھے وہی تھوڑی سی مزدوری دے دے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بکریاں تیری ہیں، یہ گائیں تیری ہیں، گاؤں یہ گائیں تیری۔ اس نے کہا یار مذاق تو نہ کر، میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ نے تیری مزدوری میں برکت ڈال دی ہے۔ قرآن پاک کا حوالہ 18واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت الفرقان، یہ میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پہلی آیت، برکت دینے والا صرف اللہ ہے، سنو سنو، برکت دینے والا صرف اللہ ہے، جس نے تھوڑا تھوڑا قرآن، تھوڑا تھوڑا فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے پیارے بندے پر نازل کی ہے۔ قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دھاگا ہے، میں قبر پر چلا گیا، قبر پر میں نے دھاگا رکھا، یہاں بھی اور یہاں بھی، اور قبر والا دھاگا لے کر آ گیا۔ یہ قبر والا دھاگا گھر میں رکھوں گا تو برکت آ جائے گی، قبر کا نمک اٹھا کر لے آیا، گھر میں ڈالوں گا برکت ہو جائے گی، قبر کی مٹی لے آیا، گھر میں ڈالوں گا برکت ہو جائے گی۔
اسی کا نام شرک ہے۔ قبر کی مٹی میں برکت نہیں ہے، قبر کے نمک میں برکت نہیں ہے، قبر کے دھاگے میں برکت نہیں ہے۔ تبارک، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ کسی کے قبضے میں برکت نہیں ہے، برکت اللہ کے قبضے میں۔ اللہ نے برکت ڈالی، مزدوری میں بہت ساری بکریاں بن گئی، گائیں بن گئی۔ مزدور یہ گائے لے جا، بکریاں لے جا، وہ لے کر خوش ہو کر چلا گیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ، رواہ البخاری۔ اس بندے نے کہا اللہ اگر میں مزدور کو مزدوری نہ دیتا میرا کر تو کچھ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے ساری بکریاں اور گائیں اس کو دے دی۔ اگر تو نے یہ میرا عمل قبول کیا ہے، اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار والی مصیبت میں سے نکال دے۔ بندے نے دعا مانگ کر ہاتھ منہ پہ پھیرے، اللہ نے پتھر کو اور تھوڑا سا ہٹا دیا۔ نکلو، نہیں نکل سکتے۔ اب کیا کریں؟ تیسرا بندہ بچ گیا، اس کو کہا تو دعا کر، ہو سکتا ہے اللہ کریم میں مصیبت میں سے نکال دے۔ تیسرے بندے نے دعا مانگی، اللہ میری چچا زاد بہن تھی، سوٹر، میں اس پر غلط نظر رکھتا تھا، میں نے اس کو کہا اپنی عزت میرے حوالے کر۔ سمجھو، سوٹر کہنے لگی اتنے پیسوں کا انتظام کر۔ میں نے پیسوں کا انتظام کیا، اور جب غلط کام کرنے کا وقت آیا اس نے مجھے کہا اتق اللہ ربک، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ بس اللہ کا نام سامنے آیا، میں ڈر گیا۔ مسئلہ سن لو سارے ساتھی، میں نے سبق روک دیا۔ نہ آدھا نہیں، میں بات پوری کر لوں۔ سارے ساتھی مسئلہ سن لو دھیان سے، میں نے وہ سبق روک دیا۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، بڑے عظیم و شان تابعی تھے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا علامہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، آپ مجھے تعبیر بتائیے۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا کون سا تو نے خواب دیکھا ہے؟ اس بندے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے پڑوس میں ایک آدمی کا گھر ہے، اس کے گھر میں ایک کبوتری ہے، کبوتری، میں نے کبوتری کو پکڑ کر اس کے پر توڑ دیے۔ خواب ہے۔ علامہ ابن سیرین پریشان ہو گئے، کہا حضرت آگے بھی خواب ہے، میں نے پڑوسی کی کبوتری کے پر توڑے، ایک کالے رنگ کا کوا، کالے رنگ کا کوا میرے گھر کی دیوار میں سے سوراخ کر کے میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ علامہ ابن سیرین کا ٹھنڈا سانس نکل گیا، فرمانے لگے ظالم، اللہ نے کتنی جلدی تجھ سے بدلہ لے لیا ہے۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے تو نے پڑوسی کی کبوتری کے پر توڑے، کالا کوا تیرے گھر میں داخل ہو گیا۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو پڑوسی کی گھر واری سے برا کام کرتا ہے اور تیرا کالے رنگ والا نوکر تیری گھر واری سے برا کام کرتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔
سوٹر نے کہا اتقِ ربک، اللہ سے ڈر جا، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ حوالہ سامنے ہے۔ تین بندے موجود ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، مشورہ کرنے والے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں اللہ ساتھ ہے۔ اللہ کا نام لے لو، ہر جگہ موجود کون ہے؟ اونچا اونچا، ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ سے ڈر جا۔ سوٹر نے کہا باس اللہ کا نام سامنے آیا، میں ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ پیسے بھی تو لے جا، آج کے بعد میں تجھ پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا۔ وہ پیسے لے کر چلی گئی۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، رواہ البخاری۔ اللہ میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تو نے یہ عمل قبول کیا ہے، اسی کا واسطہ ہمیں غار والی مصیبت میں سے نکال دے۔ بندہ دعا مانگ کے فارغ ہوا، رب العالمین نے پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ مسئلہ یہ سنانا چاہتا تھا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو بندہ رب سے ڈرنے والا ہو، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور بے حساب اور بڑا اللہ اسے اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تمام جماعتی دوستوں کی یہ محنت قبول فرمائے، اللہ آپ سب کو رحمت اور برکت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا